بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ ناظرین گرامی قدر، حقوق و معاملات سیریز آپ دیکھ رہے ہیں۔ طلاق کے بعض احکام آپ کے سامنے اور طلاق کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اب ہم خلا جو عورت کے اختیار میں ہوتا ہے اس کے تئیں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کریں گے۔ طلاق یہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے، مرد کا اختیار ہے، شوہر کا اختیار ہے کہ وہ طلاق دے اگر اسے اپنے رشتے کو نہیں رکھنا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں۔ لیکن عورت کو اگر نہیں رہنا ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر اس کے لیے مناسب نہیں ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، یا مسائل ایسے ہیں کہ وہ اپنے لیے علیحدگی میں ہی خیر سمجھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اسلام کی عظمت دیکھیے کہ عورت کو ایک دم نظر انداز نہیں کیا گیا۔ عورت کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو بے دست و پا کیا گیا ہو کہ عورت اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور یہاں خلا کے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کے دنیا یہ سمجھ سکتی ہے کہ حقیقت میں اسلام نے کس طرح سے توازن برتا ہے، اعتدال برتا ہے، اور کس طرح سے عورتوں کا لحاظ کیا ہے، خواتین کے حقوق کا لحاظ کیا ہے، ان کے مسائل کا خیال کیا ہے اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام سے پہلے عورتوں کے اوپر وراثت اور نکاح اور طلاق کے معاملات کو لے کر کے بہت ظلم ہوتے تھے۔ اسلام نے ان سب چیزوں کا سد باب کیا، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہیں، وہ توازن پر مبنی ہے، اس کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے۔ اب چونکہ قبول مرد کرتا ہے تو وہ طلاق دے گا، اور خلا بھی جو ہوگا تو طلاق کے ذریعے ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر ان کے لیے شوہر کے ساتھ رہنا ناقابل برداشت ہو گیا ہو، اور یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے کہ کوئی عورت اگر ظلماً خلا لے رہی ہے، بلا عذر شرعی خلا لے رہی ہے، اور خلا لینے میں وہ زیادتی کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ یہ تنبیہ کر دی، یہ وارننگ کر دی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس بلا کسی وجہ کے، بلا کسی سبب کے، اپنے کسی غلط مقصد کے لیے ظلماً زیادتی کے طور پر شوہر سے عورت خلا لے لے، نہیں، بلکہ اس کا کوئی معقول سبب ہو، اس کا کوئی معقول عذر ہو اس کے طلاق لینے کا۔ ابھی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بے دست و پا نہیں کیا ہے، عورت کو مجبور محض نہیں بنایا ہے، بلکہ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیس دیا ہے، عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اسے اگر نہیں رہنا ہے، اسے اگر رشتے کو ختم کرنا ہے کسی معقول سبب کی بنیاد پر، شوہر نہیں اس کے لیے تیار ہے، اس کو تیار کیا جائے گا، اور خلا کے ذریعے سے عورت اپنے آپ کو آزاد کرے گی۔ لیکن خلا کے لیے اس کو دارالقضا سے رجوع ہونا پڑے گا، قاضی سے رجوع ہونا پڑے گا، اپنے مسائل کو یہ رکھے گی، قاضی اس کو دیکھے گا، اور اس کے بعد ان کے شوہر سے قاضی کہے گا کہ آپ طلاق دے کر کے ان کو آزاد کر دیں۔ یہ خلا ہے۔ اور ایسی صورت میں عورت کو مہر واپس دینا پڑے گا، یا کوئی بھی چیز جس پر اس کا شوہر راضی ہو جائے، کچھ مال دے دے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ،
اگر تمہیں خوف ہو، خدشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو کچھ دے کر کے عورت کا اپنے آپ کو اس سے الگ کر لینا، اس کے نکاح سے آزاد کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوہا، تو حد سے تجاوز مت کرو، اللہ کے حدوں کو مت فلاگو۔ جو اللہ کی حدوں کو فلاگے گا تو وہ ظالم ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ آپ سوچیں کہ نکاح و طلاق اور خلا کے تعلق سے، طلاق اور خلا کے تعلق سے اسلام نے جو ہدایات دی ہیں، اسلام نے جو رہنمائیاں کی ہیں، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، اس کی پاسداری کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس معاملے میں اللہ کے جو احکام ہیں اس سے ہٹو مت اور اس کی خلاف ورزی مت کرو۔ ایسا کرنا، اس کو حد سے تجاوز کرنا کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کا یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ سرحدیں ہیں، ان سرحدوں کو فلاگو مت، ان کو روندو مت، وگرنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کے ذریعے سے عورت کو ان کے شوہر سے الگ کیا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان امرأۃ ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، ثابت بن قیس، میں ان کے اخلاق اور دین میں کوئی عیب نہیں لگاتی کہ وہ اخلاق ان کا صحیح نہیں ہے، دینداری ان کے اندر نہیں ہے، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے، میں ان کے اندر کوئی عیب نہیں لگاتی۔ یہ اعلیٰ ظرفی دیکھیے صحابیات کی۔ آج آپ اگر غور کریں گے تو آج طلاق اور خلا کے مسائل میں کس طرح سے ایک دوسرے کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عورتیں، ہم جب بیٹھتے ہیں جب ایسے مسائل میں، عورت اپنے شوہر کی کمیاں، ان کی خامیاں، اندر کی باتیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ منظر عام پر لاتی ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسا کرتے، ویسا کرتے، اور وہ اپنی بیوی کے بارے میں دنیا بھر کی باتیں، یہاں تک کہ غیر اخلاقی باتیں۔ سبق ہے اس حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جو بدرجہ مجبوری خلا اور طلاق کے عمل سے گزر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال کریں، ایک دوسرے کے وقار کا خیال کریں، ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں۔ الگ تو ہوتے ہیں لیکن پورا بازار لگانے کے بعد، الگ تو ہوتے ہیں لیکن پورا ڈھڈورا ایک دوسرے کے عیب اور اس کی غلطیوں کا پیٹنے کے بعد۔ تو دیکھو کتنا شریفانہ طریقہ ہے، کتنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں ان کے اخلاق اور ان کے دین کے اندر کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ یکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمانی، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہنم میں کثرت تعداد میں ہوں گی عورتیں کیونکہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کا اشارہ اسی طرف ہے۔ میں اسلام میں کفر کو، ناشکری کو، شوہر کی نافرمانی کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ دیکھو کیسا خوف آخرت ہے، خوف خدا ہے کہ بس میں گنہگار نہ ہوں، بس میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے میں میں گنہگار نہ ہو جاؤں، میں نافرمان نہ ہو جاؤں اور شوہر کی نافرمانی کی مرتکب نہ ہو جاؤں۔ یہ تمام خدشات ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں، تو میں اس لیے اپنے آپ کو اپنے شوہر سے الگ کرنا چاہتی ہوں، اور میں ان کے دین اور ان کے اخلاق کے اندر کوئی عیب نہیں لگاتی، اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کرتی ہوں۔ کتنا شاندار، کتنا مہذب اور کتنا عبرت اور نصیحت سے بھرا ہوا یہ معاملہ تھا، اور اس خاتون کا یہ برتاؤ تھا، اپنے شوہر سے خلا لیتے ہوئے بھی کس طرح سے ان کا پاس ادب ملحوظ تھا، کس طرح سے ان کی عزت نفس کا خیال تھا۔ ان تمام چیزوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتردین علیہ حدیقتہ، کیا انہوں نے جو باغ تمہیں دیا تھا مہر میں وہ ان کو واپس کر سکتی ہو؟ اس خاتون نے کہا بے شک میں وہ باغ اپنے شوہر کو واپس کر دوں گی، میں انہیں دے دوں گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اب ان سے کہا کہ اقبل الحدیقہ، باغ کو قبول کر لو اور ان کو طلاق دے دو، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ طلاق دے دیا۔ مطلب یہاں سے مطالبہ ہوا، یہاں سے پیشکش ہوئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معاملہ رکھا، تو ثابت بن قیس نے اس کو بحسن و خوبی دے دیا طلاق، اور خلا بالطلاق ہو گیا، طلاق کے ذریعے سے خلا ہو گیا۔ اس طرح سے یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچا۔ آج ہم جب طلاق اور خلا کے معاملات کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو شوہر جلدی راضی نہیں ہوتا ہے، تیار نہیں ہوتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے مطالبات ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ حیران اور پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے، اور اب بدقسمتی ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ اب ایسے حالات ہیں کہ شوہر کو اگر طلاق دینا ہے تو وہ طلاق نہیں دیتا ہے، بلکہ حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے، ایسے مسائل کریٹ کرتا ہے کہ عورت خود طلاق لینے کے لیے تیار ہو جائے، عورت خود خلا کے لیے راضی ہو جائے، اور پھر اس میں وہ اپنے دیے ہوئے مہر کو پا جاتا ہے اور کچھ چیزیں اس کو مل جاتی ہیں۔ یہ بڑا افسوسناک طریقہ ہے۔ تو اس صورتحال کو دیکھیے کہ ناگزیر حالات لاتے ہیں انسان کو خلا اور طلاق کی طرف۔ تو خلا اور طلاق سے جب گزرنا ہے، خلا اور طلاق کا معاملہ جب کرنا ہے تو اس کو خوش اسلوبی سے کیا جائے، اس کو باہمی رضامندی سے کیا جائے، اور ایک دوسرے کو دعا دیتے ہوئے الگ ہوا جائے، نہ یہ کہ جھگڑا کر کے، لڑائی کر کے، اختلاف کر کے اور مسائل کریٹ کر کے، بہت سارے لوگوں کو الجھن میں ڈال کر کے کئی میٹنگیں کرنا، کئی بیٹھنگیں کرنا، لین دین کا مسئلہ چھیڑ دینا، اس طرح سے معاملات کو الجھا کر کے پھر آخر میں چل کر کے پھر معاملہ ختم ہوتا ہے، لیکن بہت سارے مسائل تب تک پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہاں اس سے ہم کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو حقیقت میں خلا اور طلاق کا معاملہ صحیح انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ خلا اور طلاق دراصل یہ اسلام نے چند حکمتوں، مصلحتوں اور انسانی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن شیطان ابلیس کا یہ بہت بڑا حربہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان طلاق اور خلا کرا دینا یہ شیطان کی بہت بڑی کامیابی ہے، شیطان کی یہ بہت بڑی جیت ہے۔ اگر ہر مرد اور عورت اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں، اس کی گہرائی کو سمجھیں، اس کی گہرائی کو سمجھیں، تو حقیقت میں خلا اور طلاق سے وہ اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ایسے حالات پیدا نہیں ہونے دیں گے کہ وہ خلا و طلاق کی طرف جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ابلیس یدعو عرشہ علی الماء، ابلیس عرش پر، یعنی ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے۔ وہی ابلیس آج بھی وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے، اور کیسے خطرناک کام کرتا ہے، کیسی پلاننگ کر کے اور ہمارے خاندانی نظام کو برباد کرنے کی اور ہمارے رشتوں کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور رشتے کس رشتے پر وہ ضرب لگاتا ہے؟ میاں بیوی کے رشتے پر، میاں بیوی کے رشتے پر ضرب لگاتا ہے، کیونکہ یہاں جب وہ ضرب لگاتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے اس کو ملتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت پورا خاندان بفر جاتا ہے، پورا خاندان منتشر ہو جاتا ہے، باپ ادھر ہے، ماں ادھر ہے، بچے ادھر ہیں، پھر لڑکے والے جو ہیں ان کی دشمنی ان لوگوں کے ساتھ، ان کی دشمنی ان لوگوں کے ساتھ، اور پھر بہت سارے تصادم بھی ہوتے ہیں۔ تو شیطان کو ایسا کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ اس سے اس کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں، اختلافات کو ہوا دینے کا موقع ملتا ہے، نفرتوں کو بڑھاوا دینے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے سے ٹکراؤ کے سچویشن لے کر کے آ جاتا ہے سامنے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان اپنے، یعنی ابلیس اپنے تخت کو پانی پر لگاتا ہے
ثم یبعث سرایاہ، تو اپنے لشکر کو اس کو بھیجتا ہے، اپنے ہرکاروں کو روانہ کرتا ہے، جاؤ واردات انجام دے کر کے آؤ. تو وہ سب اس کے کہنے کے مطابق انسانی بستیوں میں جاتے ہیں اور سب اپنا اپنا کارنامہ انجام دے کر کے اور آتے ہیں. تو اس شیطان کو ابلیس اپنے قریب کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان میں داخل ہوا اور پھر میں صبح سے لے کر کے ان کے درمیان شام تک لگا رہا، ان کو ایک دوسرے کے خلاف ورغلاتا رہا، وسوسے کرتا رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں میں طلاق ہو گئی، ان لوگوں میں خلا ہو گیا. جب شیطان اپنا یہ کارنامہ بیان کرتا ہے تو ابلیس اس کو اپنے جو ہے قریب بٹھا لیتا ہے، ابلیس اس کو اپنے سے چپکا لیتا ہے، فیلتزمہ، اس کو اپنے سے چپکا لیتا ہے، شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، تم نے کوئی کام کیا ہے، یہ کوئی کام ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے. میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جانا، خلا ہو جانا، یہ شیطان کی سب سے بڑی جیت ہے، شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور اس کا یہ ہدف ہے، اس کی ترجیح ہے. اس کو آپ اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب کبھی اس طرح کے وسوسے آئیں، اس طرح کے خیالات آئے، تو سمجھ لیں کہ شیطان آپ کے اندر بیٹھ کر کے اور آپ کے گھر کے خلاف ایک سازش رچ رہا ہے، ایک پلان بنا رہا ہے. وہ آپ اور میاں بیوی کے درمیان وہ تصادم کرائے گا اور جھگڑے لگائے گا اور پھر جھگڑے بڑھائے گا، اس کو ہوا دے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا، رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا، طلاق اور خلا تک نوبت پہنچ جائے گی. تو یہ شیطان کی سب سے بڑی جیت ہے، یہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس سے بچنے کی اور اس سے احتراز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مرد اور عورت دونوں کو جو اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے جیون ساتھی بنے ہیں، ان کو اپنے رشتے کو، اپنے اس تعلق کو سنبھالنے کی، اس کو محفوظ رکھنے کی اور اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے اندر فساد کے سارے دروازے اور راستے اس کے اوپر بند کر دینے چاہیے، تاکہ شیطان آپ کے اوپر کامیاب نہ ہو، شیطان کو جیت نہ ملے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں طلاق اور خلا کے معاملے میں اسلام کی تعلیمات اور ہدایات کے اوپر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رشتوں کی حفاظت فرمائے اور رشتوں کے اندر محبت اور خلوص پیدا فرمائے، اور ایسے حالات اور ایسے اسباب سے اللہ تعالی ہمارے سماج اور معاشرے کو بچائے جو ہمارے خاندانی نظام کو بکھیرنے والے ہوں اور میاں بیوی کے درمیان دراڑ ڈالنے والے ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.